السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم تم نے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف نیکی کی طرف بلائے وہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے لوگ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ لوگوں مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں
میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور ضرور تم برائی سے منع کرتے رہو، یہ تمہارے اوپر اللہ ذو الجلال کی طرف سے عذاب آئے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ ہر قسم کی تعریف بہادر کی کبریائی بڑائی عظمت کے لائق ایک رب ذو الجلال کی ذات جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رب العالمین ہے۔ انسان کو احسن تقویم اس نے بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ لیکن تقریب حضرات و خواتین، اگر ایک جگہ گندگی پڑی ہو، اس کو وہاں سے اٹھایا نہ جائے، اس کو دور نہ کیا جائے، تو ایک دن آئے گا بہت بڑا ڈھیر لگ جائے گا۔ وہ گھر جہاں بڑی آسانی کے ساتھ آپ سانس لے رہے ہیں، اس گھر میں حتیٰ کہ اس کے آس پاس پڑوس میں حتیٰ کہ وہ بدبو پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، وہاں آپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اگر تھوڑی سی گندگی تھی اسے آپ اٹھا لیتے تو آپ کا وہ ماحول معطر رہتا، خراب نہ ہوتا۔ اگر انسان کو معمولی سی مرض لاحق ہوئی ہے، اس کا اس نے علاج نہیں کروایا، دوائی استعمال نہیں کی، وہ آہستہ آہستہ مرض بڑھ گیا، پھر اس مرض کا علاج مشکل ہو گیا۔ کہیں انسان کو زخم ہو گیا، اس زخم کے اوپر مرہم پٹی نہیں کی، وہ زخم خراب ہوتے ہوتے اللہ نہ کرے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ جگہ کاٹنا پڑ جاتی ہے۔ پاؤں ہے تو وہ پاؤں خراب ہو جاتا ہے، ہاتھ ہے تو ہاتھ خراب ہو جاتا ہے، انگلی پہ زخم ہے تو وہ انگلی ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج کروا لیا جاتا تو یہ زیادہ خرابی نہ ہوتی۔ بالکل بھی آئینے ہی اسی طرح معاشرے میں امن و ایمان کیسے برپا ہو سکتا ہے؟ انسان امن کے ساتھ زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے؟ ہر شخص اس بات کا وہ طلبگار ہے، بلکہ فکر مند رہتا ہے کہ مجھے سانس لینا میرے لیے آسان ہو، نہ مجھے اپنوں سے کوئی دکھ ہو، نہ بیگانوں سے ہو، نہ پریشانی ہو، نہ کوئی اور معاملہ ہو۔ اس کے لیے ہر شخص اپنی اپنی سوچ کے مطابق اسباب کا استعمال کرتا ہے، لیکن وہ صحیح طور پہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ معاشرہ، وہ محلہ، وہ ملک، وہ شہر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے جسے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہو،
اور پھر ہر بندہ اپنی اصلاح کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتا ہو. صرف اپنی اصلاح نہیں، پہلے اپنی اصلاح تو پھر دوسروں کی اصلاح. کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ کون ہے جو سب سے اچھا آدمی ہے؟ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. اللہ کی طرف بلانے والا سب سے اچھا آدمی ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. نیکی کا حکم دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا حکم دینے میں لوگ اطاعت اور فرما برداری پہ لگ جاتے ہیں، جس وجہ سے اللہ کی طرف سے مصائب و آلام، فتنے، پریشانیاں، دکھ، بے اتفاقی، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی جیسی تمام کی تمام خرابیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے. کہاں؟ جس بندے کے اندر، جس گھر کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ کما حق و ادا ہوتا رہے، اس گھر میں، اس محلے میں، اس شہر میں، حتیٰ کہ پوری دیہات میں، حتیٰ کہ پورے ملک میں، وہ پورا ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ بس جہاں کو لگا ہے لگا رہنے دو، میں کہوں گا تو کیا کروں گا، وہ میرے خلاف ہو جائے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ یقین جانیے، والدین یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ بات کہتے ہوئے خوف زدہ ہے. کیوں؟ کہ ایک سٹیج ہوتا ہے، وہ سٹیج اس نے لاڈ پیار میں دیکھ لیا. جب وہ اس سٹیج سے ابو ہوا، اوپر ہوا، تو پھر اس نے کوشش کی، اس کی اصلاح کی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ پھر اسے یاد آیا، پھر پانی سر سے گزر چکا تھا تو پھر وہ کام بن نہ سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بندہ قیامت کے دن ہوگا، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے. اللہ معاف فرمائے، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی بندے کی، وہ دیکھتے ہی دیکھے ہوا و منصورہ، وہ نیکیاں ریت کے ذرات کی طرح اڑ جائیں گی بن کے، وہ توڑی کے ذرات کی طرح اڑ جائیں گی. یہ محفوظ کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ آپ کے اعمال کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اگر دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر اپنی تنہائیاں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی تنہائیاں وہ پاکیزہ کر لو. جب تم اپنے آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذمہ دار ٹھہراؤ گے، پھر تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دوسروں پہ اثر کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. آج مقصد، آج کچھ صورتحال اس طرح ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. وہ نیکیاں نیکیاں نہیں رہیں گی جب تک ہماری تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی. آج آپ اپنی اولاد کی ہر دور میں آپ ہر وقت دھیان نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک بات آپ ان کے ذہن میں بچپن میں بٹھا سکتے ہیں، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیٹا، جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں ایک ذات موجود ہے، وہ تاریک راتوں کی تاریکی میں، وہ آسمان کی بلندیوں میں، وہ سمندر کی گہرائیوں میں، وہ بند کوٹھری میں، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں، وہ ہر جگہ تاریک راتوں کی تاریکی میں، وہ ایسی بریک بین ذات ہے. تاریک راتوں کی تاریکی میں سیاہ پہاڑ کے اوپر سیاہ چونٹی چلتی ہوئی کو دیکھتا ہے. بیٹا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے.
آپ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ بس یہ بات میرے دل میں، آپ کے دل میں، آپ اپنے بچوں کے دل میں، آپ اپنے بھائیوں کے دل میں، بہنوں کے دل میں، اولاد کے دل میں، والدین یہ ڈال دیں اور پہلے یہ ذمہ داری والدین خود قبول کریں، تو پھر حضرات و خواتین یہ زخم بڑھتا نہیں، پھر یہ زخم بنتا ہی نہیں۔ جب بنا ہی نہیں تو وہ خرابی کا باعث بھی نہیں بنے گا۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ یاد دہانی کرواتے رہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی کہ من سن سنتا حسنتا، ایک بندہ ہے اس نے اچھا کام شروع کر دیا، وہ خود بھی اچھا ہے اور اس نے اچھے کام کی تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو اچھائیاں تقسیم کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ جو اپنے آپ کا بھی فائدہ سوچتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ سوچتا ہی نہیں بلکہ پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور خلق اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے پہ وہ لگا رہتا ہے، وہ سب سے اچھا بندہ ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ آج صورتحال کچھ اس کے متضاد ہے، نہ میں اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہوں اور نہ میں دوسروں کا نفع سوچنا، دوسروں کے لیے بھلائی سوچنا، دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرنا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ایک ماں باپ کے بھائی بہنیں، بیٹے بیٹیاں، وہ جناب اپنے بھائیوں کے لیے بد دعا، اپنی بہنوں کے لیے بد دعا، اپنی بہنوں کا برا سوچتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے سے بالکل وہ آری ہے۔ انہیں پتہ چل جائے کہ اس کا فائدہ دنیا آخرت میں کتنا ہے تو وہ کبھی بھی اس میں سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا، فرمایا جس بندے نے کوئی اچھا کام ایجاد کر دیا، اچھے کام پہ لوگوں کو لگا دیا۔ آج بات یہ ہوتی ہے جی تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ مت خیال کیجئے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی آ جائے گا، وہ نمازی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جائے گا، ایک نمازی آدمی کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا۔ وہ اچھا آدمی ہے جو خود کو نفع پہنچاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پہنچاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن یہ گیس نہیں، یہ لکڑیاں نہیں، لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ سے خود بھی بچ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ نمازی کو صرف اپنے گھر تک بات نہیں، اپنے پڑوس کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اپنے ہمسائے کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ وہ اپنے قرب و جوار میں رہنے والا بندہ، وہ اولاد، کل قیامت کا دن ہوگا، گریبان سے پکڑ کے، ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے جائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ اس بندے نے میری خیانت کی ہے، اللہ اس بندے نے میری حق تلفی کی ہے۔ وہ بندہ آگے سے جا کے کہے گا اللہ میں تو نمازی آدمی تھا، میں نے اس کی حق تلفی نہیں کی، میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا اللہ، حالانکہ اللہ ذو الجلال تو سارا کچھ جانتے ہیں، وہ بندہ کہے گا اللہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، اس نے میری خیانت کوئی نہیں کی، اس نے میری حق تلفی کوئی نہیں کی، لیکن
یہ خود نماز پڑھنے چلا جاتا تھا، مجھے اس نے کبھی کہا نہیں تھا۔ بیٹا کہہ دے گا، بیٹی کہہ دے گی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری لائق تکریم اور بہنوں، وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ لست علیہم بمسیطر، آپ دروگے نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے کہتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود اللہ میں رہنے والا بندہ کامیاب ہے۔ قال مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ، فرمایا حدود اللہ میں رہتے ہوئے بندہ کامیاب ہے۔ لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دو گروہ تھے، دو جماعتیں تھیں، دو قسم کے لوگ تھے، انہوں نے قرعہ ڈالا، استحموا، قرعہ ڈالا کہ کچھ لوگ جہاز کی نیچی منزل پہ سوار ہوں گے اور کچھ اوپر والی منزل میں سوار ہوں گے، کچھ کشتی کی نیچے والی منزل میں اور کچھ اوپر والی منزل میں۔ جن لوگوں کے نام قرعہ نیچے والی منزل میں نکل آیا، ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی لینے اوپر جانے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ اوپر جانا مشکل ہے، پانی کو نیچے سے سمندر ہے، لہذا ہم جہاز میں کشتی میں سوراخ کر کے وہ پانی لے لیتے ہیں۔ اب اوپر سے اوپر والی منزل والوں کو پتہ چلا کہ نیچے والی منزل میں سواریاں جو ہیں وہ جہاز میں یا کشتی میں سوراخ کرنا چاہتی ہیں، وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جو ان کا کام ہے وہ کریں، ہمارا کام ہے ہم کریں۔ سوال ہے یہ جہاں کو لگا رہنے دو، یہ بات 100% غلط ہے، اس بات کو چھوڑیے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ کا سر انجام دیجئے اور اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ آج پریشانیوں کا سبب یہی چیزیں ہیں کہ ہم بس بابا اٹھے مسجد میں چلے گئے، بچے سوئے تو سوئے رہیں، سختی کریں، اٹھائیں، کہتے رہیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، وہ نہ مانے کل آپ کا بازو نہیں پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے کے جائیں گے۔ میری ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے، یہ اکیلی خطیب امام یا باپ یا ماں کی نہیں، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ آپ زبان سے کہیں، اگر وہ نیچے والی منزل میں سوار ہونے والے لوگ سوراخ کر دیں، بتلائیے کیا وہ جہاز محفوظ رہے گا؟ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس مصیبت کی لپیٹ میں آ جائیں گے، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بالکل ہماری صورتحال بھی کچھ اسی طرح ہے۔ آپ ایسا کام کریں، تیرے کام کی وجہ سے تو نے ایسا نیک عمل کیا، تیرے نیک عمل کی وجہ سے لوگ تجھے دیکھ کے وہ کام کرتے رہے، اس میں برابر کا عمل، برابر کا ثواب جو ہے وہ تجھے ملتا رہے اور تیرے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی برے کام پہ لگا دیا کسی کو، خود بھی کیا، اور اس کے گناہوں کا بوجھ تیرے اوپر بھی ہوگا، اس کے اوپر بھی ہوگا، اور اس کا بوجھ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ حضرات گرامی، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کام کرنے والے کو دیکھ کے آنکھیں بند نہ کرو، بلکہ اسے منع کرو۔ اگر تمہارے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اسے ہاتھ سے روکو۔ اگر اتنی پاور نہیں، اسے اپنے زبان سے کہو کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو۔
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو؟ آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم تیرے اندر اتنی غیرت، تیرے اندر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ انہیں اپنی دل سے برا جانے، انہیں دل سے برا جانے، اس سے نفرت کرے۔ وہ پوچھے بھائی آج کل آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں، ہمیں فون کیوں نہیں کرتے، آپ ڈریے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ حق بات کہہ دیں۔ بھائی تیرے اندر یہ خرابی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو شراب پیتا ہے، تو رشوت لیتا ہے، تو خائن آدمی ہے، تو لوگوں کا حق کھاتا ہے، میں اس لیے تیرے ساتھ کلام کرنا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اتنی جرت تو ہونی چاہیے۔ اور یہ شخص جو کرتا ہے اللہ ذو الجلال اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق بات کا پرچار تو کرو۔ فرمایا سارے کہ مجھے زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ آج حضرات و خواتین ہم گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم المعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان تموتوا۔ ایک بندہ ہے، وہ گناہ کرتا ہے اور پورا محلہ اس بات پہ قادر ہے، حدیث میں آئے الفاظ یقدرون علی ان یغیروا، پورا محلہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو مل کے روکیں، لیکن وہ نہیں روکتے۔ فرمایا پھر آپ مت خیال کیجئے، آپ مت خیال کیجئے کہ اس کے اوپر عذاب آیا اور آپ بچ گئے، یہ ممکن نہیں ہے، آپ بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے۔ دیکھیے اگر یہ آج ہم نے فریضہ چھوڑا ہے تو ذلت و رسوائی، پریشانی، بے برکتی، نا اتفاقی، حسد اور بغض اور کینہ، یہ ہماری جڑوں میں آ گیا ہے، ہمارے دل صاف نہیں۔ اللہ ذو الجلال کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، ذرا آپ بتلائیے، ذرا آپ بتلائیے۔ عجیب مثال دینے چلا ہوں میں۔ انسان کھانا کھاتا ہے، انسان پانی پیتا ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، ہم اس بات پہ اللہ ذو الجلال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ وہ کھانا ہضم ہو کے وہ خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ پانی انسان کی ضرورت پوری کر کے وہ پیشاب کی صورت میں نکل جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتلائیے اگر یہ غلاظت نہ نکلے بندے کی کیا کیفیت ہوگی؟ سوچئے بندے کی کیا کیفیت ہوگی؟ بندہ زندہ نہیں رہ سکے گا، بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ جس دل میں حسد بھرا ہوا ہو، بغض بھرا ہوا ہو اور وہ خارج نہ ہو، دماغ میں ایسی خناسیت ہو، بتلائیے وہ دل، وہ جسم، وہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ دوسروں کا فائدہ سوچنا تو دور کی بات، وہ اپنے آپ کا دشمن ہے۔ یہ کب آتا ہے؟ جب بندے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے، حس مر گئی، ختم ہو گئی، تو پھر بندہ پچھتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مت خیال کیجئے، تمہیں موت آنے سے پہلے دنیا میں تم عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی آج کل بے شمار قسم میں صورتوں میں عذاب میں مبتلا ہے ہم، کتنے لوگ آج پریشان ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں سیلاب تو کہیں زلزلہ، کہیں حادثات تو کہیں بیماریاں، یہ اللہ ذو الجلال اپنے بندوں کو یہ
بتلاتے ہیں کہ میں سارا کچھ کرنے پہ قادر ہوں۔ اگر آپ سکون کا سانس گھر میں لے رہے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اور شکر اسی صورت میں ہے خود بھی اپنے آپ کو نفع پہنچائیں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہیں۔ آؤ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کے کاموں کے لیے نکلے، نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے، اور ان کو روکتے رہیں، ان کو منع کرتے رہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال آسمان سے ہی نہیں زمین سے بھی خیر و برکت کے انبار لگا دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو حضرات و خواتین پھر تمہاری داستانوں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہر آنے والا دن مشکل میں ہے، ہر آنے والا دن پریشانی میں ہے، اور ان پریشانیوں کا سبب ہم ہیں۔ جو میں نے حدیث شروع میں پڑھی ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر خیر چاہتے ہو، بلائی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، خیر و برکت تم چاہتے ہو، سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نصرت اور رحمت اور برکت سمیٹنا چاہتے ہو، پھر اس کے لیے یہ کام کرتے رہو۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم کہتے رہو، کوئی مانے یا نہ مانے تم اپنا فریضہ ادا کرتے رہو۔ ورنہ ہوتا کیا ہے؟ سورہ اعراف میں بھی اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وقت اجازت نہیں دیتا، فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو ہفتے کا دن عزت والا انہوں نے سمجھا، اور اللہ نے بطور آزمائش فرمایا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے آپ۔ ادھر سے بھی آزمائش تھی، انسان بڑا کمزور ہے، وہ ہفتے کے دن مچھلیاں تو بہت نظر آتی لیکن باقی دنوں میں بالکل نہیں آتی۔ انہوں نے ہیلا کر لیا۔ آج امت مسلمہ بھی بے شمار ہیلوں پہ لگی ہوئی ہے۔ پھر اللہ سے رحمت چاہتے ہو، پھر سکون کی زندگی طلب کرتے ہو، تلاش کرتے ہو، کرتے تم ہیلا ہو، چلو یہ بھی کر لو ٹھیک ہے، وہ بھی کر لو ٹھیک ہے۔ او بھائی دنیاوی معاملات میں تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دین میں کیوں ہیلا سازی کرتے ہو؟ رکیے، ہوش کے ناخن لیجیے، سوچیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی تم بسر کرو، پھر اللہ تمہیں بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن پہلے کنڈیاں لگا دی، ہفتے کے دن کنڈیاں پھینک دیں اور اتوار کو نکال لی، ہیلا کر لیا۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ ایک جماعت منع کرتی رہی، دوسری جماعت کہنے لگی چھوڑ دو ان کی حالت پہ، وہ نہ مانے۔ اللہ نے صبح کیسے اٹھایا؟ اللہ معاف فرمائے، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ قرآن پاک میں قصص، قرآن پاک میں امثال، یہ اللہ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے کہ میں ایسا کرنے پہ قادر ہوں۔ صبح رات وہ سوئے ہیں، صبح دروازے ہی نہیں کھلے۔ مسلمانوں نے دیکھا کیا ہو گیا؟ اب دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے مرد، عورتیں، بچے، حالانکہ بچوں بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ وہ تو معصوم تھے، وہ تو ناسمجھ تھے، وہ تو بے گناہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو برائی سے نہ روکا، آنکھیں بند کر لی، تو پھر ان برے لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ کیا تھا؟ اللہ نے انسان سے بندر بنا دیا، بندر بنا دیا۔ وہ وقت آنے سے پہلے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابَهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ پھر تم اللہ سے دعا کرو، پھر تمہاری دعائیں اللہ قبول نہ کرے۔ یاد رکھیے، کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ہر شخص اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال تو خود فرما رہے ہیں، جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ میں بندوں پہ ظلم نہیں کروں گا، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی،
یہ آج کا سبق امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع، اس کو آپ بھولیے نہیں، اپنے تک نہ رکھیے۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے، ہر حضرات و خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کا حلقہ اثر ہے، جہاں اس کا حلقہ احباب ہے، وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے رہیں۔ کہیں کل یہ نہ ہو کہ وہ دوسرا ہمسایہ آپ کا پکڑ کے، آپ کا دوست پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لا کے کھڑا کر دے، اللہ اس نے میری خیانت کی، اللہ اس نے میری حق تلفی کی۔ کیا حق تلفی، کیا خیانت؟ اللہ یہ خود تو نیکی کرتا تھا لیکن مجھے اس نے نہیں منع کیا برائی سے، اور نہ مجھے اس نے حکم دیا۔ آپ کہتے رہیں، آپ دعا کرتے رہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کا ہمسایہ وہ برا کام کرتا ہے، آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ آپ کے عزیز و کرم میں کوئی ایسا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر کے اسے جنت میں لے کے جائیں، اسے نیکی پہ لگائیں۔ جب نیکی پہ لگ جائے گا پھر انشاءاللہ العزیز جنت کا راستہ آسان بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آگ کی کینچیوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں جو خود لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، لوگوں کو تو کہتے ہیں نیکی کرو، برائی سے رک جاؤ، لیکن یہ خود نہیں رکتے۔ حضرات و خواتین، اللہ مجھے بھی اور آپ تمام احباب کو بھی، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جو یہ کام کرتے رہیں گے اللہ کی طرف سے عذاب ڈلتے رہیں گے، فتنے ختم ہوتے رہیں گے، آزمائش ختم ہوتی رہیں گی، عذاب نہیں آئیں گے۔ اگر یہ فریضہ چھوڑ دیا تو پھر آپ مت خیال کیجئے۔ اطاعت، فرما برداری، یہ نیکی، یہ اللہ کی طرف سے نصرت لے کے آتی ہے، بندے کو شادمانی ملتی ہے، بندے کو ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے، مسرت اور شادمانی ملتی ہے جس کا ثانی کوئی نہیں، جس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ قیمت ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ اتنا بڑا فریضہ ہے، اس سے کوئی بھی امت مسلمہ کا فرد، وہ مرد ہو یا عورت، وہ مستثنیٰ نہیں ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔